جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، تو میں پچھلے میں بات کیا تھا کہ اپنے بچوں کو نشے سے آزاد کرائیں، تو اس کی ترتیب بندی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس بھی طرح سے ہو ہم اس کی ترتیب بندی کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو نشہ سے آزادی دلائیں۔ اب اس کے لیے کچھ اقدام اٹھائے جائیں جن میں دنیاوی لیڈروں کا بھی ساتھ لیا جائے، سرکار سے بھی اپیل کی جائے اور قانون سے بھی کہا جائے۔ ان تمام سے مشورہ کرنے کے بعد اس میں پبلک سرونٹ یعنی پولیس کو بھی ساتھ میں لے کر کے اس مہم پہ چلے اور شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے بھی ہم اپنے بچوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر دین متین کے راستے سے اس پہ چل کر کے اگر بچوں کو چلا کر کے اگر سدھارتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیابی بہت قریب نظر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام تر احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے والے بیان میں نے بتایا تھا کہ اپنے بچوں کو شراب، جوا، کوکین، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی نشے والی چیز ہے ان سے نجات دلانے کے بارے میں اپیل کی تھی میں نے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پہ غور و فکر کیا ہوگا اور الحمدللہ اس پہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں بہت ہی جلد کام شروع کر دیں گے۔ اب جو ہے پھر ہم آتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ بچوں کو اور اہل دنیا میں، جہاں تک اسلام پوری دنیا میں ہے، تو لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ یعنی کہ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیدھے راستے میں اگر آپ بات کریں گے تو اس میں اولیاء اکرام، رسولان اعظام، صحابہ اکرام یہ سب رہے ہیں۔ اب ان کا جو طریقہ رہا ہے اس پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہوگا۔ اب جو ہے اس پہ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے اس راستے کو چھوڑنے کے بعد، ہم نے جب سے اس راستے کو چھوڑا ہے تب سے ہمارے لیے پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی موب لنچنگ کے نام پہ، تو کبھی کسی جگہ پہ اور دیگر طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، پریشان ہو رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کی ذمہ داری جو ہے، یہ سب کے ذمہ دار وہی ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کے بجائے دوسرے راستے پہ یہ لوگ چل رہے ہیں۔ بہت ایسی باتوں پہ، بہت جگہ پہ اس طرح سے باتیں بھی آئی کہ علماء اکرام کی وجہ سے جگہ جگہ پہ پریشان کیا گیا، یا علماء جو ہے نشانہ بنائے گئے۔ تو علماء اکرام اگر نشانے بنائے جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جب پورا اپنے پچھلے زندگی پہ جب جائیں گے تو بہت سارے علماء اکرام، ائمہ اعظام ایسے گزرے ہیں جو اسلام کے فلاح و بہبودی کے خاطر جیل میں اپنی زندگی کو گزارا، اور وہاں سے بھی ان لوگ رکے نہیں۔ جب دیکھا کہ اس پہ بھی لوگ رک نہیں رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا جو علماءوں کو جیل میں ڈال کر کے پھانسی اور قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ لیکن ظالموں کو یہ شاید کہ پتہ نہیں تھا کہ اگر ہم جو بھی ہمارے پاس حربے ہیں، تمام تر حربوں کو بھی اگر ہم استعمال کر لیں تو اسلام کا بال باقا بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام کو جو لوگ جتنا جھکانا چاہا ہے اور جس زمانے میں جھکانا چاہا ہے، اسلام پھر وہیں پہ سر بلند ہو کر اسلام اپنے پروان کو چڑھتا ہوا نظر آیا۔ اسلام کسی کے جھکانے سے جھکنے والا مذہب نہیں ہے، کسی کے جھکانے سے جھکنے والا دین اسلام نہیں ہے جس کو آپ چاہیں تو جھکا دیں۔ جس دین کو خود رب تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہو، جس دین میں رسول اعظام کو بھیجا ہو، اس دین کو کوئی بجھا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسلام کے فطرت میں
قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو حضرات محترم، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، لیکن ہم اپنے اقوال، اپنے افعال سے اگر اس شعر پہ ہم آنا چاہیں تو شاید کہ ہم نہیں آ پاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ آج اپنے افعال، اپنے اقوال سے جو ہے ہمیں آنا پڑے گا، پورے کیا کہتے ہیں کہ اپنی دنیا داری کو لے کر کے چلتے ہوئے ہم کو اپنے دین کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ دنیا دار اگر ہو سکے تو آپ یہی مشن بنائیے کہ دنیا داری بھی جو ہے ہم دین داری کو دیکھنے کے بعد ہی ہم کریں، ہے نا۔ آج کے تاریخ میں مسلمان اگر اس تاریخ کی بات کریں آپ تو فلسطین کا اگر آپ سنے ہوں گے، کافی افسوس ہوئی ہوگی آپ لوگوں کو، میں بھی کافی افسوس میں رہا۔ لیکن ایک بات جانیں آپ کہ جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ چلتے ہیں نا، تو ایک فلسطین نہیں، اس طرح اگر پورے ممالک فلسطین بن جائیں اور اس پہ ظلم کرنے والا ایک کوئی فلسطین ہو، پورے ممالک اس پہ ظلم کرتے رہیں تو فلسطین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ وہ جو ہے نقصانات اٹھا رہے ہوں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان بھائیوں کے لیے بہتر اجر رکھا ہے جو رب ہی بہتر جانتا ہے نا۔ اس لیے کہ جب صبر کا حکم آیا تو بار بار تلقین ہوئی کہ صبر کریں آپ، اور صبر کے ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ تو صبر اور اجر یہ دونوں یکجا اگر ہو جائے، جب مل جائے آپ کو نا، تو پھر آپ کی زندگی اتنی خوشگوار ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کتنی خوشگواری پہ چل رہی ہے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ اس میں آپ بھی کامیاب ہوں، آپ کے آل اولاد بھی کامیاب رہیں، آپ کے گھر میں خوشحالی، خیر و برکت آئے۔ نماز کی پابندی کریں، صوم و صلات کی پابندی کریں، اور اپنے آس پاس سے نشے پہ جو کام کرنا چاہیے اس پہ آپ ضرور کریں۔ اپنے بچے، اپنے پڑوسیوں کے بچوں کو نشے سے آپ آزادی دلانے کی کوشش کریں، اور جہاں بھی نشے کی اڈہ ہو اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک دو نہیں۔ اگر پھر سارے محلے اگر چاہے کہ اس اڈہ کو بند کرنا ہے تو میں یقین کہتا ہوں کہ وہ اڈہ بند ہو جائے گی، چاہے جتنے وہاں پہ نشیری بیٹھتا ہوں۔ بھائی سب تو نشیری نہیں ہوگا، سب شراب پینے والے نہیں ہوں گے، سب جوا کھیلنے والے نہیں ہوں گے، کچھ تو اس میں لوگ اچھے ہوں گے، کسی کی تو بات وہاں پہ چل سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جائے لے کر کے آپ اور اپنے علاقے سے نشے اور جوئے کے اڈوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس پہ کامیاب ہوں گے تو الحمدللہ ہم ہر معاملے پہ کامیاب نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ جب تنہا ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کے ساتھ کیا سے کیا ہم کر سکتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی آپ کرنا چاہیں، جو کچھ بھی آپ کریں، اگر دین کو لے کے کریں گے نا تو بہت اس کی استفادہ آپ کو حاصل ہوگی۔ محنتیں کم، خرچ زیادہ نہیں ہو سکتی، محنت زیادہ، خرچ کم ہو، اس میں پھر بہادری ہے۔ آپ صرف دنیا کو لے کر کے چلیں، دین چھوڑیں، اس لیے کہ دنیا تو آپ کے لیے میلہ ہے، جہاں ہم جاتے ہیں کچھ خرید کے لے کے چلے آتے ہیں، پھر صبح جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ میلہ اٹھ چکا ہے، کچھ نہیں ہے وہاں۔ اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے دنیا ہے، اسی طرح ہمارے اور آپ کے لیے دنیا ہے۔ ہماری آخری منزل جو ہے نا وہ قبر ہے، ہمیں وہاں کی تیاری، پھر آخرت کی تیاری، یہ اگر ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو چند روزہ دنیا ہے نا ہمارے لیے، چند روزہ دنیا۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ یہ سب کو کریں اور اپنے علاقے، اپنے محلے سے نشہ کے جو بھی اڈے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔